قبلہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اللہ جو ہے وہ جسم رکھتا ہے؟ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں اللہ نظر نہیں آتا ہے، تو کیا قیامت کے دن بھی اللہ نظر نہیں آئے گا؟ ہاں، اللہ جسم جسمانیت سے پاک ذات ہے، جس طرح میں نے ابھی سابقہ سوال میں اس کا جواب دیا ہے، وہ جسم نہیں رکھتا۔ لیس کمثلہ ذات واللہ ہے، یعنی اللہ غیر مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے، جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے اللہ نہ اس دنیا میں نظر آئے گا نہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ ایک تو قرآن کی آیت ہے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ یہ آیت اس چیز پہ دلالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر حافظ علامہ ریاض حسین گوادی صاحب۔ گوادی صاحب، ہمارا آج کا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ قبلہ آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ کی صفات کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ کی اتنی صفات ہیں کہ اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو اللہ کی صفات کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن ان میں سے میں چند صفات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو خدا کی ذات میں پائی جاتی ہیں، جو زیادہ مشہور ہیں، وہ 8 ہیں۔ ان میں سے پہلی قدیم ہے، یعنی وہ ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ خدا قادر ہے، قدرت رکھنے والی ذات ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ عالم ہے، اللہ کا علم اپنا ذاتی ہے۔ خدا کی ایک صفت حی ہے، حی لا یموت، یعنی اسے موت نہیں آئے گی۔ ایک صفت مرید ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں اللہ ارادہ کرے، کہے ہو جا، وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ خدا کی ایک صفت مدرک ہے، یعنی بغیر آنکھوں کے دیکھتی ہے، بغیر کانوں کے سنتی ہے، بغیر زبان کے بولتی ہے، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اور ایک صفت متکلم ہے، تکلم کرتی ہے، بولتی ہے، آواز پیدا کرتی ہے بغیر زبان کے۔ اور خدا کی ذات صادق ہے، جو کچھ فرمایا ہے سچ ہے۔ اور خدا کل مختار بھی ہے، سمیع بھی ہے، سننے والی ذات، بصیر بھی ہے، دیکھنے والی ذات، اور وہ عادل ذات ہے۔ لیکن چند صفات ایسی ہیں جو خدا کی ذات میں نہیں پائی جاتی، اسے صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ مثلا خدا میں شرکت نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا، اور خدا میں ترکیب نہیں ہے، جس طرح ہم مرکب ہیں نا، چند چیزوں سے مل کر بنے، خدا ایسا نہیں ہے، یعنی جسم جسمانیت سے پاک ہے اللہ۔ اور خدا کا مکان نہیں ہے، یعنی کسی مکان کے ساتھ محدود نہیں ہے، کسی زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، محدود نہیں ہے، اور ہر جگہ وہ ذات موجود ہے۔ خدا میں حلول نہیں ہے، یعنی کیا مقصد، جس طرح ہمارے بدن میں روح داخل ہوتی ہے اس طرح خدا میں نہیں ہے۔ خدا محل حوادث نہیں ہے، یعنی چھوٹا ہو، بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اس کی حالتیں تبدیل ہوتی رہیں، ایسا خدا ہرگز نہیں ہے کہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، جوان ہو جائے۔ جب جسم جسمانی سے پاک ہے تو جسم نہیں رکھتا، اور اس کے اندر بڑھنا، جوان ہونا، یہ خاصہ نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت اس میں یہ نہیں ہے۔ خدا مری نہیں ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، جس طرح قرآن میں آیا ہے، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ اور خدا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور پوری کائنات اللہ کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ساری صفتیں عین ذات ہیں، ذات سے جدا نہیں ہے۔ اگر اس مسئلہ قبلہ آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ قدرت و طاقت، علم، زندہ ہونا، ارادہ کرنا، یہ صفات تو انسان میں بھی ہے اور اللہ میں بھی ہے، تو فرق کیا ہے؟ زندہ ہونا یہ اللہ کی بھی صفت ہے، انسان کی، لیکن فرق ہے۔ عالم ہونا یہ اللہ کی بھی صفت ہے، انسان کی، لیکن فرق ہے۔ اور اسی طرح اور بہت سی اور بھی صفات ہیں۔ مثلا عالم ہونا اللہ کی صفت کیسے ہے کہ اللہ کا علم اپنا ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے علم نہیں دیا ہے، اپنا علم ہے۔ اور اسی طرح محمد وآل محمد کا علم عطائی ہے، اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اور ہمارا علم تحصیلی ہے، نظری ہے، کسبی ہے، فکری ہے، ہم حاصل کرتے ہیں تو تب ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا علم، اللہ علم عطا کرتا ہے، جبکہ ہمارا علم تحصیلی، یہ فرق ہے۔ اسی طرح زندہ ہونا، ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے۔ اللہ کی زندگی کیسی ہے؟ حی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی، لیکن ہمیں موت آئے گی۔
یہ اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا اس صفت میں بھی فرق ہے۔ لیکن ہمارے ارادے کے درمیان اور اللہ کے ارادے کے درمیان بھی بہت سا فرق ہے۔ اللہ کا ارادہ کیسا ہے؟ فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَكُونَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، خدا اگر کسی چیز کے بارے میں ارادہ کرے، حکم دے ہو جائے، وہ چیز تو فوراً ہو جاتی ہے۔ ہمارا ارادہ کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، لیکن ہم کیا ہے، ہمارے ارادے اور اللہ کے ارادے کے درمیان میں فرق ہے۔ اسی طرح یہ فرق ہے کہ اللہ کی صفتیں عین ذات ہیں اور ہمیں اللہ نے قبلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کسی جگہ محدود نہیں ہے، اور تو کیا خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ تو خانہ کعبہ بیت اللہ کس معنی میں ہے؟ ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی ہوتا ہے۔ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے، کائنات کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں خدا موجود نہ ہو، یہ خدا کا خاصہ ہے ہر جگہ موجود ہونا۔ جب خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، کسی زمان میں محدود کرنا، کسی مکان کے ساتھ محدود کرنا، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ معنی مجازی معنی میں ہے، یعنی وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ وہیں پہ رہتا ہے اور کسی جگہ نہیں رہتا۔ اور قرآن میں اللہ نے ناقۃ اللہ، حضرت صالح کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کی اونٹنی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ اس پہ سوار ہوتا ہے کوئی؟ نہیں، یعنی وہ بطور معجزہ اللہ نے پیدا کی، اور مجازی معنی میں یہ لیا گیا ہے وہ اللہ کی اونٹنی ہے، جبکہ اللہ جسم نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح یہ جو ہے اونٹنی، یہ معنی مجازی۔ قبلہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اللہ جو ہے وہ جسم رکھتا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں اللہ نظر نہیں آتا ہے، تو کیا قیامت کے دن بھی اللہ نظر نہیں آئے گا؟ ہاں، اللہ جسم جسمانیت سے پاک ذات ہے، جس طرح میں نے ابھی سابقہ سوال میں اس کا جواب دیا ہے، وہ جسم نہیں رکھتا۔ لیس کمثلہ ذات واللہ ہے، یعنی اللہ غیر مخلوق ہے، جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہے، جو خالق ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے، اللہ نہ اس دنیا میں نظر آئے گا نہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ ایک تو قرآن کی آیت ہے لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے۔ یہ آیت اس چیز پہ دلالت کرتی ہے، نہ اللہ اس دنیا میں نظر آئے گا نہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اسی کے متعلق ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیف یحاسب اللہ الخلق علی کثرتہم، کہ اے آقا مولا، قیامت کے دن اللہ اپنی مخلوق سے کس طرح حساب لے گا، جبکہ مخلوق کثیر ہوگی، ہر شخص سے کس طرح حساب لے گا؟ اور آپ نے ارشاد فرمایا کما یرزقہم علی کثرتہم، جس طرح اللہ ہر ایک فرد کو علیحدہ علیحدہ رزق دے سکتا ہے، کہ قیامت کے دن وہ علیحدہ علیحدہ فرد سے حساب نہیں لے سکتا۔ پھر سائل نے یہ سوال کیا کیف یحاسبہم ولا یرونہ، مولا یہ کس طرح ہوگا کہ اللہ حساب بھی لے لے اور نظر بھی نہ آئے مخلوق کو، یہ کس طرح ممکن ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کما یرزقہم ولا یرونہ، جس طرح ہر فرد کو رزق دیتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، رزق دیتے وقت جب نظر نہیں آتا تو حساب لے لے گا اور نظر بھی نہیں آئے گا۔